یہ انہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا. اس سے پہلے بھی یہی ہوا. میں 5 سال کے بعد پاکستان اس لیے آیا ہوں کہ کووڈ اور کووڈ کے بعد کے جو ناباد اثرات ہیں اس کی وجہ سے اس طرف آنا نہیں ہو سکا. اتنا تقریباً میں ہر سال ایک چکر میں اس لیے یہاں کا کاٹتا ہوں کہ میں اگر پاکستان کے لیڈر جو ہیں, پاکستان کے جو قاری ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں, ان سے میں سیکھنے کے لیے آتا ہوں کہ بھئی کیا مزاج ہے, کیا رجحانات ہیں, کیا معاملات ہیں. کیونکہ جب آپ وہاں سے بیٹھ کر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کی بھی تمیز ہونی چاہیے اور اس بات کا بھی آپ کو تجربہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے مخاطب ہیں وہ کیا مطلب چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں اور ان کی رائے کیا ہے. تو میں یہاں سیکھنے کے عمل میں آتا ہوں اور کافی کچھ اچھا برا سیکھ کے نکل جاتا ہوں واپس. اس میں میری اپنی ناچے بھی پڑتی ہوتی ہیں لیکن بہت سارا علم میں معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے. رہی بات نصرت مرزا صاحب کی, تو نصرت مرزا صاحب کو اور ہمارا جو ہے علاقہ تعلق خالد اسحاق مرحوم کے گھر قائم ہوا ہے, جہاں اس زمانے میں جی وہ اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی تھے. آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں جو مجموعہ اجتماع ہوتا تھا 30-40 آدمیوں کا, جس میں صلاح الدین صاحب تکبیر والے بھی شامل ہوتے تھے, پرانے ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہوتے تھے, انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے, اور علمی گفتگو ہوتی تھی. نان سیریس نہیں بلکہ علمی گفتگو ہوتی تھی جس کو ماڈریٹ خالد صاحب کیا کرتے تھے. تو نصرت مرزا بھی کالم اس زمانے میں لکھتے تھے, میں بھی جنگ میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا. تو ان کا حکم یہ تھا کہ جب بھی آپ پاکستان آئیں تو آپ نے یہاں آنا ہے. پہلے وہ جب جمعے کی تعطیل تھی تو جمعے کو ہوتا تھا, جب اتوار کی تعطیل ہوتی تھی تو پھر وہ اتوار کو مجموعے کے اس کا جو ہے حلقہ ہوتا تھا. اور یقین جانیں کہ وہ علمی حلقہ جو ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے. اس کے شریک کار نصرت مرزا بھی تھے اور میں وقتاً فوقتاً میں بھی آ جاتا تھا. اور خالد اسحاق اور یہ باقی جن لوگوں کو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے ان میں سے ہر شخص جو ہے اپنے خیالات کا حامل تھا, اپنے نظریات کا, لیکن مدلل جذباتی نہیں, مدلل طریقے سے گفتگو ہوتی تھی اور ہر بندہ دوسرا اختلاف رائے کرنے والے کو سنتا بھی تھا, جواب بھی دیتا تھا اور کاؤنٹر ریئیکشن بھی اس کا ہوا کرتا تھا. اب وہ اس قسم کی جو مجلسیں ہیں وہ مجھے یہاں دیکھنے کو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ملی. تو نصرت مرزا صاحب سے جو میرا علاقہ ہے یا تعلق رہا ہے یہ ان دنوں کی یاد ہے. اور یہ اس بات کو غالباً جہاں پر انہوں نے کثرت نفسی سے اور نہیں بیان کیا ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر مطلب کہ اس کو اگنور کیا, وہاں نصرت مرزا صاحب خاصا ڈومیننٹ رول ادا کیا کرتے تھے. ان کو سن کے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کے حالات اور اس کا نہج اور اس کی سمت کیا ہے. اور اسی طرح سے وہ جب مجھے حکم ہوتا تھا تو میں مطلب کہ امریکی انداز کے امریکی جو رجحانات تھے اس کی بات کرتا تھا. تو بہت سارے حضرات جن میں اختلاف ہوتا تھا اور سمجھتے تھے میں شاید غالباً CIA کا ہے. تو مجھے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں رہا کہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں CIA سے آیا ہوں تو کیا کہا دو آدمیوں نے کاؤنٹر کر دیا ہوگا. جی ہاں یہ تو یہ صورت حال ہے. مجھے بڑی مطلب کہ خوشی ہے, مجھے عزت ہے کہ اس مٹی پر, کیونکہ اس مٹی کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض یہ ہے کہ تعلیم میں یہاں سے مکمل کر کے امریکہ گیا تھا اور الحمدللہ وہاں یونیورسٹیز میں بھی لیکچر ہوتے ہیں, کولمبیا وغیرہ میں ادھر ادھر آف اینڈ آن جرنلزم پر لیکچر بھی ہوتے ہیں. پھر وہاں کی جو سوسائٹی ہے اور جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ بھئی ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کروں, کیونکہ یہ جس کا ذکر انہوں نے خرم صاحب نے کیا ہے وہ گلوبل ایسوسیشن ہے اور اس میں دنیا بھر کے جو صحافی ہیں تقریباً کوئی 450-500 کی تعداد ہے ان کی, وہ سب آنکا کے ممبر صرف اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک وہ یونائٹڈ نیشن کور کر رہے ہیں. مستقل ممبرشپ ان کی نہیں ہوتی جب تک کوئی صحافی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یورپ اور یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کا یہ ایسے وہاں نمائندے بھیجتے ہیں جو پہلے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر اور خبریں کرنے کے بعد بالکل سینئر ہو جاتے ہیں, پھر ان کو یونائٹڈ نیشن بھیجا جاتا ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی وہاں پر ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے جس کا بالکل انداز جو ہے عام زندگی سے بڑا مختلف ہے. اور لیکن وہ آپ کی عام زندگی کو وہاں کے جو فیصلے ہیں, آپ کتنی دور بیٹھے ہوں, چاہے آپ سینیگال میں رہتے ہوں
یا آپ شام میں رہتے ہوں، اس ادارے کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کی عام آدمی کی زندگی جو ہے، عام انسان جو ہے دنیا کا، اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ عراق کی تباہی جو ہے، عراق میں تباہی آئی ہے، بات عراق میں ہوئی ہے، لیکن اس کے سارے جو فیصلے تھے وہ یونائٹڈ نیشن تھے۔ آپ کے افغانستان کی جو جنگ ہے، اس کے جو حقائق ہیں اور جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جو پیچھے ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو کم معلوم ہے، لیکن اقوام متحدہ کے اگر آپ ریکارڈ کو دیکھیں تو وہاں وہ سارے حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں۔ بہت سارے حقائق جو بڑی قوتیں دبا دیتی ہیں اور بہت سارے حقائق جو نہیں ہوتے ان کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر صاف ذہن رکھتے ہیں، غیر جانبدار سوچ رکھتے ہیں اور حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اگر وہاں کے ریکارڈ کو اور وہاں کی کارروائیوں کو اگر آپ دیکھیں تو حقیقت تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس اقوام متحدہ کو جہاں مجھے الحمدللہ سال گزرے ہیں، 4-5 جنرل سیکریٹری جو ہیں، جنرل سیکریٹری کی ٹرم ہوتی ہے 4 سال، تو 4-5 جنرل سیکریٹری جو ہیں میں کر چکا ہوں، کویات سے، اور بہت ساری چیزیں پاکستان کے جو لیڈران ہیں جو عوام کو ہمارے یہاں آ کے جو کچھ بتاتے ہیں، حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں، اور وہ میں پہلے بھی غالباً ایک دفعہ سے بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو کس طرح یہ بیوقوف بنایا گیا کہ اقوام متحدہ میں قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ میں کسی نے نہ آواز سنی اور نہ وہاں پر بندر نشر ہوئی، نہ ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، بلکہ وہ الگ سے سارا سے تھا۔ اور یہ مرحوم ضیاء الحق کے زمانے میں ہے، وہ آئے تھے وہاں خطاب کرنے اور انہوں نے یہاں اعلان کیا کہ میں قاری لے کر آیا ہوں اور یہ اقوام متحدہ میں قرآن کی تلاوت کریں۔ میں خود وہاں موجود تھا، قرآن کی تلاوت جو ہے وہاں نہیں تھی، ہمیں بھی 2 دن بعد پتہ چلا اصل ڈرامہ کیا کیا گیا۔ پاکستان میں جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی پاپولیرٹی بہت اوپر تھی کہ انہوں نے جناب وہاں پر اقوام متحدہ کے عالمی ایوان میں قرآن کی تلاوت کروائی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے اعجاز الحق سے بھی کنفرم کی ہے، کیونکہ اعجاز الحق وہاں نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ مگر اب جو ہے یوٹیوب پر اگر آپ چلے جائیں تو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو ضیاء الحق صاحب کی تصویر ملے گی، جس میں وہ مائک کے آگے کھڑے ہیں، لائٹ آن ہے، جو نیچے مائک ہے وہ پہلی دفعہ آپشن نہیں گئی آئی تھی، ریڈ لائٹ آن ہے اور وہ خاموش کھڑے ہیں، تقریر نہیں کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں سے قاری صاحب کو ایک بوتھ پہ بٹھا کے ڈائریکٹ پاکستان کے ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ نشر کی، کیونکہ اقوام متحدہ نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو قرآن کی اجازت دیں گے تو پھر بھگوت گیتا بھی یہاں پڑھی جائے گی، پھر یہاں پر ایتھیسٹ جو ہیں وہ اپنے مذہب عقیدے کا پرچار کریں گے، بائبل پڑھی جائے، قرآن پڑھی جائے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سیکولر ہیں، تو یہ ساری چیز جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دی گئی، پاکستان کی عوام جو ہے ان کو یہی بتایا گیا کہ ہم اتنا یہ ایک چیز نہیں، کئی ایک اس قسم کے واقعات ہیں۔ اور ہمارے لیڈران گرامی جو ہیں وہ جو وہاں تقریر کرنے جاتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ کوئی اور اس سے پہلے کے زرداری صاحب ہوں، ان سب کی جو تقاریر ہیں اگر آپ اس کو توجہ سے دیکھیں تو وہ مائک جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے، اقوام متحدہ کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے پاس نہیں، اور ایک دن کے اندر اتنی تقریریں ہو جاتی ہیں کہ شام تک سوائے اپنے ملک کے جو وزیر اعظم میں صدر ہیں ان کی جو تقریر ہے وہ سب کو یاد رہتی ہے اور وہ یہاں نشر ہوتی ہے، باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ 15 منٹ کی جو تقریر ہے اس میں کیا ہوا۔ اسی طرح ایک اور تاثر ہے، میں اس لیے آپ کی طرف یہ ساری چیزیں سوچنے کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور سے جو اس پہ رد عمل ہے وہ چاہیں۔ مثلاً جہاں 2 یا 3 جس میں عمران خان صاحب کی بھی تقریر شامل ہے، یہ کہا گیا جی 1 گھنٹے تک انہوں نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا۔ اقوام متحدہ کے جو نارمس ہیں، جو ڈپلومیٹک نارمس ہیں، اس کے لحاظ سے اس کو لوناٹک اسپیچ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے مقرر کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ کا ان کو ٹائم دیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے، روکا نہیں جاتا۔
اب میری یادداشت کے مطابق صرف 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تقریریں گھنٹے گھنٹے کی ہوئی ہیں: فیڈرل کاسٹرو، ہوگو شاویز آپ کے وینیزویلا کے، عمران خان صاحب، اور لیبیا کے قذافی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جتنے حکمران میں سربراہان آتے ہیں وہ تقریب 10 سے 15 منٹ پہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے بس۔ ہاں، امریکی صدر جو ہے وہ جس وقت آتا ہے تو وہ پوری اپنی گلوبل پالیسی وغیرہ یہ سب بیان کر سب اس کی تقریر، لیکن 1 گھنٹے کی تقریر اس کی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں اس کا تاثر یہ ہے کہ دیکھیں جناب، اقوام متحدہ کو انگیج کیا، 1 گھنٹے تک تقریر کی، دنیا بدل گئی ہے؟ دنیا نہیں بدلتی۔ ہر وہاں پر بندہ، ہر ڈپلومیٹ، ہر کنٹری کا نمائندہ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ملک کا جو سربراہ آیا ہے یا وزیر اعظم آیا، سربراہ حکومت آیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنی دیر تقریر ہے، اس کو پروٹوکول صحیح ملا یا نہیں ملا۔ ورنہ مجھے کوئی بندہ بھی، انکلوڈنگ می، مجھے یاد نہیں ہوتا۔ مجھے یاد کیا رہ جاتا ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے، اگر پرائم منسٹر ہے یا اس کے ڈیفینس منسٹر نے کیا، فارن منسٹر نے کیا کہا ہے، میرے پاکستان کے فارن منسٹر نے کیا کہا ہے، اور بنگلہ دیش ہے جو یعنی کنسرن ہے، ان کی چیدہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ لیکن یہاں جب آ کے یہاں جب آ کے بات ہوتی ہے تو عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب 1 گھنٹے کا خطاب کے بعد جو ہے اقوام متحدہ میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، اور ساری اقوام متحدہ کے جتنے مخالف ملک تھے انہوں نے تائب ہو کر جو ہے پاکستانی موقف کو قبول کر لیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہمارے جو لیڈران گرامی یہاں سے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، ایک عام قاری بھی اس بات کی گواہی میں تصدیق کرے گا کہ عام طور سے جب ترجمان بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے وزیر اعظم نے کشمیر پر یہ کہا، ہمارے وزیر اعظم نے رن کچھ پر یہ کہا، ہمارے وزیر اعظم نے بنگلہ دیش پہ یہ کہا۔ تو کس سے کہا؟ آپ میرے مخاطب، میں جو مرضی آپ سے کہہ جاؤں، اصل بات جو ہے وہ آپ کا جو رد عمل اور آپ کا جو جواب ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو جب یہ امریکیوں سے بھی گفتگو ہمارے لیڈران گرامی کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے، جس میں بھی ترجمان ہے آپ کے ساتھ پورا ریکارڈ نکال لیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اور اس کے بعد جب یہ سوال پوچھا جائے اچھا یہ تو آپ نے کہا، آپ کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، تو وہاں کوئی جواب نہیں ہوتا، وہاں کوئی جواب نہیں ان کے پاس ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سننے والے جو ہیں ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی تفریح کے لیے میں واقعہ بیان کروں، میاں نواز شریف گئے، ادھر سے واجپئی آئے ہوئے تھے، تو کلنٹن جو ہیں کیونکہ وہ امریکی صدر جو پہلے دن خطاب کرتا ہے تو انہوں نے دونوں کی میٹنگ جو ہے وہ بھی نیو یارک میں رکھی۔ رانا شمشاد صاحب فارن سیکریٹری تھے، میرے دوست تھے، وہاں کونسل جنرل بھی رہے تھے، سفیر بھی اقوام متحدہ میں رہے تھے، تو فارن سیکریٹری ہو گیا تھا۔ تو وہ جب میٹنگ ہو کے واپس آ گئے تو انہوں نے بریفنگ شروع کی۔ اتنے میں مجھے مطلب کہ کام میں بھرنے پڑی کہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ بھی نیو یارک میں آئے ہوئے ہیں، ہوٹل میں ہیں اور وہاں اکٹھ ہو رہا ہے، یعنی امریکن ڈیلیگیشن جو ہے کہاں ہے۔ تو کارل انڈرفرٹ جو اسسٹنٹ سیکریٹری ساؤتھ ایشیا تھے، وہ چونکہ جرنلسٹ بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، تو میں نے کہا کہ اچھا سورس ہے۔ اور سینڈی برگر اس زمانے میں جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے تھے۔ تو میں بھاگا وہاں سے بریفنگ ان کی چھوڑ کے، رانا صاحب کی بریفنگ چھوڑ کے، اور میں وہاں گیا اور ان سے میں نے جا کے کہا نیچے اتفاق سے لابی میں مل گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہے، مجھے 2 ڈیڈ لائن ہے، تو زمانے میں بھی جیو نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ 2 لائنیں دے دیں کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا میٹنگ ہوئی ہے۔ ان دونوں کی میٹنگ ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا میں نہیں، سینڈی برگر سے میں نے کہا کہ سینڈی برگر جو ہے اس کو تم جوڑ دو تو ٹھیک ہے۔ تو وہ فرینڈلی جیسا تھا، وہ کہیں سے سینڈی برگر جب اپنے آدمی کے ساتھ وہاں رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کہ اپنا دوست ہے، پاکستانی جرنلسٹ ہے، اس کو مطلب کے بات چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں کہ کیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کوئی 22 منٹ کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی۔ ان کا اصرار یہ تھا کہ بھائی انڈیا کی بھی میٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اب ہم جوائنٹ جو ہے شام کو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کریں۔ میں نے کہا مجھے ابھی آپ خبر دے دیں، آپ ظاہر ہے کہ اخبار کا لاؤ، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ خبر سب سے پہلے میں نکالوں۔ تو میں نے اس کو زور دیا
وہ مان گیا. اس نے مجھے کوئی 3-4 لائن کا ایک میسج جو ہے وہ دیا. تو میں نے اسے پوچھا ڈیوریشن کتنا تھا, کلنٹن کا جیکچر کیا ہے, کس ایشو پہ ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہوئے ہیں. کیونکہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تو خود ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ڈرائنگ کرانی پورا قصیدہ لکھ کر کہ ہم نے یہ بھی فتح کر لیا, یہ بھی فتح کر لیا, یہ بھی فتح کر لیا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے دیا. میں واپس آ گیا روزویلٹ ہوٹل میں. تو روزویلٹ ہوٹل میں اس کے لیجنڈل ہوٹل کے درمیان کوئی واکنگ کا فاصلہ تھا, وہ کوئی 7-8-10 منٹ کا تھا. میں واپس آیا تو رانا صاحب فورن سیکرٹری میں ترجمانی ابھی کر رہے تھے, بریفنگ چل رہی تھی. تو جب میں ختم ہوئی تو انہوں نے کوئی تقریباً 45 سے 50 منٹ کی بریفنگ کی اس میٹنگ کی, جو کل 22 منٹ کی تھی. اور 22 منٹ میں امریکن ایمبیسی کی سیڑھیاں چڑھنا, وہاں پروٹوکول کی ضروریات پورا کرنا, اور اس کے بعد میں صدر کلنٹن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, یہ سب شامل تھا. تو جب ان کی بریفنگ ختم ہوئی تو وہ ظاہر کہ میں جنگ وغیرہ سے تھا. تو رانا صاحب نے کہا میرے صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا کیوں سر کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کی واقعہ میں آپ نے 45 منٹ لیے ہیں. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا اس میٹنگ جو ہے وہ 22 منٹ کی تھی. اب 22 منٹ میں ابا جی کا حال بھی پوچھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو سیڑھیاں بھی چڑھے ہیں. تو یہ سب ملا کے آخر وہ کیا چیز تھی کہ جو آپ نے 45 منٹ تک میٹنگ کی. اور یہ کیفیت ایک نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہمارے تقریباً تمام میری زندگی میں جتنے بھی پاکستانی لیڈر ہیں الحمد للہ, مشرف صاحب, بے نظیر, سب کو مجھے کور کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے دونوں سائڈ سے. تو وہ مطلب کہ سب کا وتیرہ اور سب کے ترجمانوں کا یہی وتیرہ ہے. بہت ساری اسٹوریز اور بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ پاکستانی قوم کو نہیں پتہ چلتا. مثلاً آپ کے کشمیر پر ابھی یہ خان صاحب کے دور کی بات ہے, جب یہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اس وقت کی بات ہے. صبح میں واشنگٹن گیا ہوا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شاہ صاحب, یہ شاہ محمود قریشی کی بات کر رہا ہوں جو وزیر خارجہ تھے. میں شاہ صاحب ایجنڈا کیا ہے, میٹنگ ہے تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ابھی ہم تو طالبان جو ہے وہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ٹیبل پہ لا کے نیگوسیشنز ہوں, مذاکرات ہوں, اور ان مذاکرات کے بعد ہمیں اس میں کوئی پاکستان کو رعایتیں مل جائیں گی. تو بس ہم تو ہمارے بھی ایجنڈا ہے, ایک پوائنٹ کا آپ کا ایجنڈا کریں گے. میں نے سن کے چلایا. جب اوور آفس میں آیا تو اتفاق سے میں کھڑا تھا. تو اب یہ بھی ہے کہ جرنلسٹ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو اس کا مخاطب ہے, جس سے سوال کرنا, اس کی سائیکی کیا ہے. ہم وہ یہ بھول جاتے ہیں, ہم ایک غیر ملکی کو دیکھنے کے بعد ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ بھئی اس سے سوال کیا کیا جائے. ہم اپنے آپ لوگوں کو ہی لتاڑتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی بھی, چاہے یہ نواز شریف اوباما میٹنگ ہو یا کلنٹن بے نظیر میٹنگ ہو, میں نے کبھی اپنے لیڈر کو کبھی تنگ نہیں کیا. کیوں کہ میں میری یہ جو مٹی ہے یہ میرے لیے بڑی اہم ہے, اور اس کو میں دوسروں کے سامنے جو ہے اپنے لیڈر کو کبھی نہیں کہتا. ہاں الگ کر کے میں کہتا. تو وہ بریگر قسم کا وہ ہے اپنا ڈرپ صاحب جو ہے بریک کرنے والے ہیں, شیخی خورے جس کو کہتے ہیں. تو وہ یہ کہنے لگے کہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ I have invented, we have invented one bomb will clean out the whole Afghanistan, but I love peace. میں نے وہی پکڑا. میں نے کہا yes Mr. President, you love peace, but there is another flashpoint in South Asia, and that is called Kashmir. How about that? Peace is not only in Afghanistan, peace is also in Kashmir. We need it. اس نے مجھے کہا کہ مودی سے میری دوستی ہے, اور میں مطلب کہ جو ہے میں یہ کروں گا, میڈیٹ کروں گا, سالسی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ ساری بات. اس وقت جو ہے میں نے اپنے لیڈر کا جو چہرہ دیکھا تو رنگ پیلا تھا, رنگ پیلا تھا. اور اس کے بعد میں یعنی ناگواری جو ہے میرے لیڈر کے چہرے کو موجود تھی. کہ 22 اگست 2019 کی بات ہے. اگر آپ چاہیں تو وائٹ ہاؤس کی ڈاکومنٹری جو ہوتی ہے ریکارڈ کی, تو آپ دیکھ لیں, خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہوا کیا نہیں. یہاں تک تو بات چیت تھی. اس نے سوال جواب دینا شروع کیا. جب جواب دیا تو اس نے کہا میں میڈیٹ کروں گا, سالسی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اس کے بعد شام کو جو ہے وہ شاہ صاحب وہاں امبیسی میں ملے. تو یہ جو سائفر والے اسد مجید ہیں وہ امبیسڈر تھے USA میں, اور دوسرے میرے دوست تھے وہ فورن سیکرٹری تھے سہیل خان, جو ابھی ریٹائر ہوئے. تو ان کے ساتھ شاہ صاحب آئے. تو شاہ صاحب نے بڑی عقیدت اور محبت شو کی کہ آپ میاں صاحب بڑی ضرورت والے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ایک بات سمجھے,
पाकिस्तान जाके ढोल न बजाइएगा, इमरान खान साहब से ये कह दें, क्योंकि मैं जियो का था, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जो भी उनका एटीट्यूड था और अपनी जगह था, हालांकि मुझसे बड़ी जाती उनके हमेशा जब भी है मेरी शर्त ये थी कि 1-on-1 मीटिंग होगी, जिसमें मैं कह सकता हूँ पब्लिक के सामने बेइज्जत ना आप मुझे करेंगे, मैं नहीं लूँगा, मैं बेइज्जती करूँगा तो आप नहीं, तो लेट्स वो मिलते थे मुझसे, तो बड़ी अच्छे मेरी मुलाकात रही, लेकिन उस दिन जो है मेरा सारा उनके बारे में तस्वुर जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूँ, चाहे आप उसके हामी हैं या मुखालिफ हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन मेरा उनके बारे में सारा यकसर जो है ना उसका पूरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे हक़ाइक़ अल्लाह ताला ने जिसको कहते हैं ना अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ अल-अशिया, तो गालिबन शायद उसका मुझ पर करम है। सो आई केम टू नो अबाउट दैट। मैंने उनसे कहा कि देखिए शाम को जब मिले तो तारीफ की उन्होंने पढ़ी, ये दोनों हज़रात साहब थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी और एम्बेसडर जो अमेरिका में, तो मैंने कहा शाह साहब एक बात सुन ले, खान साहब को वो दे दीजिएगा मैसेज कि पाकिस्तान जाके ये ढोलना बजाएंगे, कश्मीर विन करके आ जाएंगे, हम मतलब है कि अपना सेकंड वर्ल्ड कप लेकर आ गया हूँ। मैंने कहा इस किस्म के सियासी बयान को नहीं, कल के वो क्यों? मैंने कहा कि इसलिए कि आपको ये नहीं पता कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि आपसे मैंने पूछ के कभी सवाल नहीं किया, आपको ये पता है, तो मैंने अपने तौर से सवाल किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त तक दिन के अंदर इंडिया में रात के 12 बजे जो है मोदी साहब को जगाया भी गया, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बातें बोले गए और पूरे 40 मिनट के अंदर एक नोट जो है वो व्हाइट हाउस पहुँच चुका था। इंडिया ने कहा कि हम ये प्रेसिडेंट की इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे और कोई मेडिएशन हम नहीं चाहते, ना हम इसको सपोर्ट करते, और उस पर व्हाइट हाउस के स्टाफ ने ये भी नोट लिख दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट दिस इज नॉट अवर पॉलिसी। ये उससे बेखबर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखबर इसलिए था कि एक इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पर PTI के, वो उसने मुझे बताया कि आपने तो हमारे यहाँ के दफ्तर खुलवा दिए, तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं इसी काम के लिए मुझे इसी की मुलाजमत जो है वो उसमें मैं हक बजाने वो हो गया। शाम को मैंने उनसे ये कहा, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो फिर मैंने कहा शाह साहब मेरी बात सुन ली आपने, अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ये दोस्तों के दोपहर उनकी दुआओं की वजह से ये जरूरत दी है कि मैं बड़ी बेबाकी से, चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे वो बेनज़ीर हो, या कोई भी जो भी लीडर हो, मैं बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू करने का आदमी। तो कह लगे कि क्यों, मुझसे कहने लगे, मैंने कहा देखिए जो मेमना मैसरा आपके दोनों तरफ बैठे हुए हैं ना, एक तरफ असल मजीद थे सभी, एक तरफ ये फॉरेन सेक्रेटरी, मैंने कहा इनसे मशवरा कर लीजिएगा क्योंकि ये कैरियर डिप्लोमेट। मैंने कहा कि पाकिस्तान पहुँचते ही सबसे पहला ढोलिया बजा कि हम कश्मीर विन करके आ गए और हमने जो है सेकंड वर्ल्ड कप खान साहब लेकर आए। नतीजा 22 अगस्त को ये व्हाइट हाउस के अंदर ये चीज़ हुई है, और आप उठा के देखें रिकॉर्ड, तो है ना 22 जुलाई 2019 और 5 अगस्त को इंडिया ने कश्मीर के अंदर फौजी भेजी विद इन 1 वीक। हमारे यहाँ सोच ही, और ये नहीं है उस पर पर्दा है कश्मीर की, अभी भी ट्रम्प की और उनकी जो स्टोरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास अमानत है, वो अभी तक मैंने नहीं लिखी है, और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर अभी आप मेमोयर की मिर्जा साहब बात कर रहे थे, तो अगर मैंने मेमोयर लिखे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे जो है 90% गालियाँ और 10% तारीफ, क्योंकि इन सब लीडरों को मैंने देखा है, ज़ियाउर हक साहब को भी मैंने देखा कवर करते हुए, मुशर्रफ साहब, और ये नहीं यहाँ ये सिक्योरिटी में आपसे इतनी दूर होते हैं कि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, टीवी पर इनको देखकर एक ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ये बिल्कुल लावारिसों की तरह से कर रहे होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कॉरिडोर के अंदर कई दफ़ा ये मुशर्रफ साहब, शेख रशीद वगैरह, तो वहाँ तो बिल्कुल दे आर लाइक ऑर्डिनरी पीपल, और वहाँ इनको जानने का और जांचने का मौका मिलता है कि कोई अपनी मतलब टोपी कोई जाके शीशे में कंघी सही कर रहा है,